الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم جو فقہ کے ارتقائی ادوار ہیں کہ کس طرح فقہ کے اندر ترقی ہوئی، کیسے کیسے اس کی نشو و نما کیا تھی، پھر اس کے اندر کیسے کیسے عروج پیدا ہوا، ترقی ہوئی، تو ہم نے کہا کہ اس کو جاننے کے لیے ہمیں 6 ادوار جو ہیں، یہ پیریڈز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کی حقیقت اور ان میں سے ہر ایک کی خصوصیت جو ہے اس کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک دور ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ کل چیزیں جو ہے وہ پڑھی، جس کے اندر ہم نے کہا کہ 3 چیزوں کو، بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھا گیا۔ اس کے اندر ہم نے کہا کہ ایک عدم حرج، عدم تکلیف، اور تیسرا جو ہے وہ تدرج، یعنی چیزوں کو، احکامات کو بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک یکے بعد دیگرے جو ہے وہ لاگو کیا گیا۔ اگر کوئی چیزیں حرام کی گئی تو وہ بھی ایک دفعہ نہیں، بلکہ لوگوں کی ذہن سازی کر کے، ذہن سازی کرنے کے بعد اس چیز سے نفرت دلائی گئی، نفرت دلانے کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو حرام کر دیا گیا، کیونکہ اگر سیدھا کہہ دیا جاتا کہ آپ اس کے قریب نہ جاؤ تو شاید لوگ اس قدر نہ مانتے جس قدر جو ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک نشئی آدمی ہے، اگر آپ اس سے نشہ چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اگر یہ کہیں گے نا کہ ایک دم چھوڑ دو، بریک لگا دو، تو شاید اس کے لیے نقصان دہ۔ تو اس وجہ سے آپ اس کو بتدریج جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی ذہن سازی کریں، پہلے نشے کے نقصانات اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے واضح کریں، پھر جو ہے وہ اس کو صحت کے فوائد بتائیں کہ صحت کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اور تندرست انسان جو ہے وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ مومن، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طاقتور مومن جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور کے، اور ہر ایک میں خیر ہے۔ اس طرح کی چیزیں کر کے، اس کی ذہن سازی کر کے پھر آپ اس سے چھڑوا سکتے ہیں، وگرنہ ایک بندہ جو ڈرگز وغیرہ اس کی مختلف صورتیں اختیار کر رہا ہے اور انجیکشن تک پہنچ چکا ہے، اب تو اس سے بھی آگے ایک صورت ہے، تو وہ بندہ تو اچانک نہیں نا چھوڑے گا سب چیزیں۔ تو اس کی ایک میں آپ کو اگر مثال دوں، یعنی تدریج کی یا تدرج کی، تو ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہوکا پیتے تھے، تو کہتے ہیں میں نے جب رمضان آیا تو میں نے رمضان میں نے تہیا کر لیا کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور میں نے ہوکا اور یہ سگریٹ وغیرہ یہ سب چھوڑ دینی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کہ میں نے پہلے افطاری ٹائم جو ہے وہ افطاری کے بعد ایک دفعہ ہوکا، پہلے تو روزانہ تو سارا دن ہی پیتا تھا، لیکن رمضان چونکہ آ گیا، کہتا ہے میں نے کر لیا کہ میں صرف افطاری کے بعد پینا ہے، بس سحری میں نہیں پینا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے جب سحری میں چھوڑ دیا تو صرف افطاری کے بعد میں نے ہوکا پینا شروع کر دیا، تو میں نے کہا کہ جب میں سحری میں چھوڑ سکتا ہوں تو افطاری میں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کہتے میں نے افطاری میں چھوڑ دیا، پھر میں نے کہا چلے ہفتے میں ایک دفعہ کر لیتا ہوں۔ جب ہفتے میں ایک دفعہ میں نے ہوکا پینا شروع کر دیا تو میں نے کہا کہ جب میں ہفتے میں ایک پورا ہفتہ صبر کر سکتا ہوں تو میں یعنی ہفتے کے بعد بھی نہ پیوں تو کیا ہو جائے گا؟ کہتے میں نے ہفتے کے بعد بھی چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کر کر کے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے ہوکے سے اپنی جان چھڑائی، سگریٹ اور یہ ساری چیزیں۔ تو انسان جو ہے وہ دیکھے، اگر ایک بندے کے بعد پیسہ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ نہیں خرید سکتا، اب وہ صبر کر رہا ہے نا، تو اس طرح کر کے ذہن سازی کی بات تھوڑی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تدرج بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کو لے کر نہیں نہ چلتے، ایک دم چھوڑ دیں یا ایک دم کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بچہ ہے نا، بچے کو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بچے کو ہم سب سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ نورانی قاعدہ چونکہ یہ ٹولز ہیں حقیقت میں قرآن کی طرف پہنچنے کے، قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کے، تو اس وجہ سے اس کے اندر ٹپس دیے جاتے ہیں، ٹولز بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے کیسے قرآن کی آیات کو پڑھنا ہے، جوڑ کر اس کے جوڑ کروائے جاتے ہیں، حروف تہجی کی پہچان کروائی جاتی ہے، پھر ان کو جوڑنا کیسے ہے، پھر حرکات کی پہچان کروائی جاتی ہے، زبر ہے، زیر ہے، دو زبر ہے، دو زیر تیز جزم، یہ ساری چیزیں پھر بچہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ قرآن بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں تدرج، اور اگر آپ سیدھا اس کو قرآن پہ لگا دیں، مطلب نورانی قاعدہ یا یہ چیزیں پڑھانے سے پہلے، ٹولز ان کو دینے سے پہلے اگر سیدھا قرآن پہ لگا دیں، مشکل ہے۔ تو ایسا اس وجہ سے بچہ ہے، ہم اس کو حفظ قرآن مثلا کرواتے ہیں، ہم اس کو سورہ ناس سے کیوں شروع کرواتے ہیں؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اس کو آسان لگتی ہیں۔ اگر سیدھا سورہ بقرہ پہ لگا دیں گے تو وہ کہے گا او یہ تو بہت بڑی صورت ہے، یہ میں کیسے یاد کروں گا؟ ایک انسان ہے نا، انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، تو انسان شروع میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آسان کام کرتا ہے، پھر آہستہ 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 بچہ ہے، پہلے وزن 10 کلو اٹھاتا ہے، پھر وہ 12 کلو کر دیتا ہے، پھر 15 کلو کر دیتا ہے، پھر وہ 20 کے جی کر دیتا ہے، پھر 30، آہستہ آہستہ پھر اس سے زیادہ بڑھاتا ہے۔ تو یہی ہے نا، تو یہ چیزیں ہم اپنے معمولات کے اندر بھی دیکھتے ہیں، تو شریعت نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھا۔ قرآن کریم پر ہم نے بات کی، قرآن کریم کی خصوصیات ہم نے بات کی۔ اس کے بعد حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث جو ہے
ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو، وہ قول ہو، وہ فعل ہو، وہ تقریر ہو، حدیث کہلاتی۔ بعض علماء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بھی حدیث کے اندر شمار کیا ہے۔ بعض علماء اوصاف کو حدیث میں شمار نہیں کرتے، یعنی نبی علیہ السلام کے اوصاف سے مراد آپ کا جسم کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا حلیہ کیسا تھا، آپ کی جو گفتگو کیسی تھی، مطلب اخلاق عالیہ آپ کے کیا تھے، ان چیزوں کو بعض حدیث میں شمار نہیں کرتے، بعض اس کو شمائل وغیرہ میں اوصاف میں الگ شمار کرتے ہیں، بعض اس میں شمار کرتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث کیا ہے؟ خلاصتاً حدیث سے مراد ہر وہ قول، فعل یا تقریر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، ایک قولی ہے، ایک فعلی ہے، ایک تقریری ہے۔ قولی حدیث کیا ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے بول کر کوئی چیز ارشاد فرمائیں، جیسے مثلا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس طرح دیگر اللہ کے نبی کے جو اقوال ہیں، فرامین ہیں، ان کو قولی حدیث کہتے ہیں، جو آپ نے بول کر کوئی حکم ارشاد فرمائے۔ فعل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کر کے دکھایا ہو، صحابہ نے نقل کیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ، آپ کے حج کرنے کا طریقہ، نبی علیہ السلام کے مثال کے طور پر جو ہے وہ جہاد کرنے کا طریقہ، آپ کے سونے کا طریقہ، آپ کے کھانے کا طریقہ، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے افعال ہیں۔ افعال کا مطلب فعل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے صحابہ نے وہ نقل کر کے ہم تک پہنچا دیے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اب صاحب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی ہے، یہ جو کیفیت ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ تقریری حدیث کیا ہوتی ہے؟ تقریر کہتے ہیں کسی چیز کو صحیح قرار دینا، کیونکہ اکثر طلبہ جو ہیں وہ جب تقریر کی بات آتی ہے نا، تقریری حدیث، تو کہتے ہیں تقریر کا مطلب تقریر ہے جو ہم تقریر کرتے ہیں۔ نہیں، تقریر یعنی جو سپیک ہوتی ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تقریر سے مراد کسی چیز کے صحیح ہونے کو، یعنی اس پر اقرار کرنا کہ یہ چیز صحیح ہے، آپ اس پر اقرار کر رہے ہیں، خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تقریر یعنی اثبات، تقریر کا معنی اثبات ہے۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں فلاں شخص کی تقرری ہوئی، فلاں شخص کی تقرری ہوئی، مطلب یہ ہے کہ اس کو اس عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ تو تقریر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے اس پہ خاموشی کا اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا، روکا نہیں، آپ خاموش ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ صحیح ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کون آپ میں سے بتائے گا کہ جس کام کو اللہ کے نبی دیکھ کر خاموش رہیں وہ حدیث بن گئی؟ کیسے حدیث بن گئی؟ کیوں حدیث بن گئی؟ کون آپ میں سے بتائے گا یہ؟ سر میں بتاؤں؟ ہاں سر اس میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، آپ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ منع نہیں کیا تو اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا گیا۔ نہیں، منسوخ تو کر دیا گیا، لیکن اس میں سنت ہم کیوں کہتے ہیں، حدیث کیوں کہتے ہیں؟ سر مطلب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کام ہوا اس وجہ سے۔ دیکھیں اصل میں اس میں بنیادی وجہ اس کی یہ ہے، اس کی حدیث بننے کی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اور آپ ہر غلط کو غلط بتانے کے لیے اور ہر صحیح کو صحیح بتانے کے لیے آئے، لہذا اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً اس کو روک دیتے کہ یہ صحیح نہیں، لیکن آپ کا خاموش ہو جانا یہ حقیقت میں اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ قاعدہ اصول فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لا يجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، لا يجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، کہ کسی ضرورت کے وقت بیان سے تاخیر کرنا یہ جائز نہیں۔ جہاں بیان کی وضاحت کی ضرورت ہے وہاں وضاحت کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جہاں وضاحت کی ضرورت ہے وہاں آپ کریں نا، آپ دوسری جگہ جا کے بول رہے ہو، جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر ضرورت محسوس کرتے کہ اس کام میں یہ غلط ہو رہا ہے اور مجھے وضاحت کرنی چاہیے تو آپ وضاحت کر دیتے،
لہٰذا آپ کا اس پہ خاموشی کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے، جائز ہے. اس کو کہتے ہیں تقریر، یعنی اس بات کیا اللہ کے نبی نے، اس کو صحیح قرار دیا اپنی خاموشی کے ساتھ. کیونکہ نبی کائنات علیہ السلام، صحابہ کرام آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے. نبی، سبحان اللہ، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کی رنگت کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ آپ کو یہ کام پسند ہے کہ نہیں. اور اگر وہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ کا چہرہ بدل گیا ہے تو فوراً وہ کام چھوڑ دیتے تھے. ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی اس کام کو پسند نہیں کرتے. لیکن جس کام کو دیکھ کر آپ نے خاموشی کا اظہار کیا ہو، یہ سنت اس مناسبت سے ہے کہ اگر غلط ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو جو ہے وہ بیان کرتے. اور اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتا. اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر کوئی کام ایسا ہوتا ہے جس کا آپ کو علم نہ ہوتا، اللہ قرآن کریم نازل کر دیتا اور اللہ کے نبی اس کو پڑھ کے سنا دیتے. تو اس پر ہم کل بات کر چکے ہیں کہ جیسے قرآن حجت ہے ایسے حدیث بھی حجت ہے، اور جو اتھارٹی قرآن کی ہے وہی اتھارٹی حدیث کی ہے. کیونکہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اسی طرح جو ہے وہ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا. تو اللہ کے نبی کی حدیث تفسیر ہے قرآن کی. آپ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے آئے ہیں تو تفسیر کے بغیر تو قرآن نہیں نہ سمجھا جا سکتا. اور اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا قیل ومن یابا یا رسول اللہ، کون ہے جو انکار کرنے والا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ انکار کر دیا. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی معصیت اور نافرمانی کی سزا بیان کی ہے وہاں رسول کی نافرمانی کی بھی سزا بیان کی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. کل میں اس پہ بات کر چکا ہوں، لہذا دوبارہ یہاں مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جہاں ہم نے کہا کہ اصل مصدر اور مرجع اللہ کے نبی کی ذات تھی، قرآن تھا یا نبی کی سنت تھی. صحابہ کرام اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جاتے اور آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ سے سوال کر لیتے. قرآن کریم یہ اس کے جو احکام اور مسائل ہیں ہم نے کہا کہ وہ مجمل ہیں، حدیث ان کی تفصیل اور وضاحت کرتی ہے. کچھ ایسے مسائل ہیں جو حدیث کے اندر ہیں لیکن قرآن کے اندر نہیں. کچھ تو ہیں قرآن کے مسائل کی حدیث تفسیر کرتی ہے، اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن حدیث جو ہے وہ ان کو حلال اور حرام ان کے بارے بیان کرتی ہے، یعنی وہ اضافہ ہے. اور یہ اضافہ قرآن پر اللہ کی طرف سے ہے، یہ نہیں کہ وہ قرآن کریم مطلب کہ وہ نعوذ باللہ اضافہ ایسا ہے جو قابل قبول نہیں. مثلا مثال کے طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر جو ہے وہ حرام کر دیا گیا مردار اور خون. اب خون قرآن کے اندر تو لگتا ہے کہ سارے خون حرام ہیں، لیکن حدیث نے آ کر ان خونوں کو خاص کر دیا اور اس میں سے کچھ مستثنا کر دیے. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مردار اور 2 خون تمہارے لیے حلال ہیں. احلت لنا الدمان والمیتتان، ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال ہیں. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے مردار اور خون حرام ہے، لیکن حدیث نے آ کر اس میں سے کچھ مردار اور کچھ خونوں کو مستثنا کر دیا، یعنی ان سے حکم سے نکال دیا. مثلا مچھلی ہے الحوت والجراد، فرمایا فاما المیتتان فالحوت والجراد، 2 مردار جو ہمارے لیے حلال ہیں. ویسے تو سارے مردار حرام ہیں لیکن 2 حلال ہیں. وہ کون سے؟ وہ مچھلی ہے اور ٹڈی دل ہے، ٹڈیاں جو ہیں. اسی طرح 2 خون واما الدمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فتحال والکبد، بس وہ جگر اور تلی ہے. اب یہ حلال، یہ خون جمع ہوا لیکن یہ خون حلال ہے، لیکن دم مسفوح جو ہے وہ حرام ہے. ہم کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہے لیکن حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کو خاص کر دیتی ہے، یا حدیث اس میں مزید مسائل ذکر. مثال کے طور پر بعض ایسے احکام ہیں جن کا سرے سے قرآن کریم میں ذکر نہیں، ان میں سے پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بانجی کو نکاح میں جمع کرنا. یعنی آپ نے اگر کسی آدمی نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے، اب اس لڑکی کی پھپھی سے نکاح نہیں کر سکتا بیک وقت، نہ اس کی خالہ سے نکاح کر سکتا ہے جب تک اس کو طلاق نہ دے دے. تو خالہ اور بانجی کو اور پھپھی اور بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر
تو یہ ایسی چیزیں ہیں یا ایسے احکام ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ ان سے مزید جو ہے وہ اضافہ اسے ذکر کرتی ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور بھی کئی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جہاں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صحابہ کے لیے مصدر تھی، مرجع تھی، مسئلے کے اندر کوئی اگر مشکل ہوتی تو وہ اللہ کے نبی سے جا کر پوچھتے، وہاں کچھ صحابہ کرام اجتہاد بھی کرتے تھے۔ اجتہاد کا معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت ہوتی یا کوئی حدیث ہوتی تو وہ اس کے بارے میں یعنی غور و فکر کرنے کے بعد ایک اپنی ذاتی رائے بھی قائم کر لیتے تھے جب ان کے پاس کوئی اور نص نہ ہوتی۔ مثال کے طور پر حضرت عمر بن عاص کا واقعہ معروف ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں، چونکہ وہ سپہ سالار تھے لشکروں کے، شام کا علاقہ آپ جانتے ہیں جو سیریا ہے اور جو لبنان ہے، یہ علاقے جو ہیں وہ بہت ٹھنڈے علاقے ہیں۔ تو شام کے علاقے کے اندر فتوحات کے اندر حضرت عمر بن عاص جو ہیں وہ ایک اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، تو ان کو جنابت لاحق ہو گئی، اور جب جنابت لاحق ہوگی تو وہاں برف باری ہوتی ہے، پانی بہت بہت جم جاتا ہے بلکہ، تو ان کو جو ہے وہ یعنی جنابت لاحق ہوگی، تو انہوں نے بیماری کے ڈر سے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں، انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ جب تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو صحابہ کرام نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے عمر بن عاص نے یعنی تیمم کر کے نماز پڑھ لی حالانکہ پانی موجود تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن کریم کی آیت میرے سامنے تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ دھکیلو۔ تو میں یہ ڈر محسوس کیا کہ اگر میں اس ٹھنڈے علاقے کے اندر میں پانی سے اگر غسل کرتا ہوں تو بیماری لاحق ہو سکتی ہے یا موت واقع ہو سکتی ہے، تو میں نے اس آیت سے اجتہاد کر کے، اجتہاد کا معنی ہوتا ہے کسی قرآن کی آیت یا حدیث میں غور و فکر کرنے کے بعد کوئی مسئلہ اخذ کرنا، کوئی حکم اخذ کر لینا، تو یہاں انہوں نے اس آیت میں غور و فکر کر کے اس سے رخصت اخذ کی۔ رخصت کیا اخذ کی؟ رخصت یہ اخذ کر لی کہ تیمم کر سکتے ہیں، اگر بیمار ہونے کا ڈر ہو یا ہلاکت کا، موت کا ڈر ہو آدمی کے، تو تیمم کر سکتا ہے۔ یہ ان کا ایک استدلال تھا، اجتہاد تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے، تو بعد میں کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ بعد میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد جائز نہیں؟ جب صحابہ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اجتہاد کیا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ ان کا اجتہاد صحیح تھا۔ اسی طرح مثلا مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر کا واقعہ معروف ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر میں تھے، دونوں کو جنابت لاحق ہوگی، تو حضرت عمر یا حضرت عمار بن یاسر ان میں سے ایک جو ہے، انہوں نے کیا کیا، ابھی تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ گدے کی طرح، جیسے وہ گدھا مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، ایسے انہوں نے اپنے بدن کو مٹی کے اوپر ایسے جو ہے وہ دائیں بائیں ہوئے اور نماز پڑھ لی۔ تو ایک نے جو ہے ان میں سے انہوں نے نماز نہ پڑھی، تو چونکہ ان کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر جو ہے وہ ذکر کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے کافی تھا کہ تم ایسے کر لیتے، پھر آپ نے تیمم کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے یہاں جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ پانی نہیں تھا، ایک نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، دوسرے نے کہا جب تک پانی نہیں ملے گا تب تک میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو جب یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب جب پانی مل گیا تو ایک نے نماز دہرا لی، دوسرے نے نماز نہ دہرائی، دونوں نے تیمم کر کے مثلا نماز پڑھ لی۔ جب پانی مل گیا تو ایک نے نماز دہرا لی، دوسرے نے نماز نہ دہرائی، مثال کے طور پر۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کا علم ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ نماز پڑھنے والے کے لیے کہا تجھے دوہرا اجر ملے گا، لیکن جس نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی آپ نے اسے کہا اصبت السنہ، آپ نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اجتہاد کو غلط نہیں کہا، دونوں کے اجتہاد کو غلط نہیں کہا، آپ نے کہا کہ تمہیں اجر ملے گا کیونکہ تم نے کوشش کی ہے اور تمہارا مقصد اصل میں حقیقت اور حق کی تلاش تھا۔ دونوں کا مقصد حقیقت اور حق کی تلاش، اور جب دونوں کا مقصد حقیقت اور حق کی تلاش ہو تو جو سنت کو پہنچ جاتا ہے، جو صحیح مسئلے کو پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے بھی اجر ہے، اور جو غلطی کرتا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی، اور آپ نے پہلے کو کہا کہ تم نے دوہرا اجر ملے گا، اور جس نے صحیح سنت پہ عمل کیا آپ نے کہا تم نے سنت کے مطابق عمل کیا۔
کیونکہ دونوں کا مقصد ٹھیک تھا. تو یہ اجتہاد کی مثالیں یہاں ذکر کی گئی ہیں. اسی طرح بنو قریظہ کا جو واقعہ ہے, نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا, انہوں نے یہاں واقعہ ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ جانتے ہیں خندق کے یعنی غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام نے یہود جو مدینہ کے تھے ان سے معاہدہ کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اور کوئی بھی جو باہر سے آنے والے دشمن ہیں ان کی سپورٹ نہیں کرے گا, ان کے ساتھ مدد نہیں کرے گا اور معاہدے کو نہیں توڑے گا. بنو قریظہ نے کیا کیا؟ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا اور انہوں نے جو مشرکین مکہ تھے یا دیگر مشرکین تھے ان کے ساتھ مدد کی, معاہدہ توڑ دیا. تو اللہ کے نبی السلام جب غزوہ خندق میں فتح ہوئی مسلمانوں کو, آپ اپنا ہتھیار اتار رہے تھے, اپنا اسلحہ وغیرہ اتار رہے تھے. جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے اسلحہ اتار رہے ہیں, میں تو ابھی تک اسی طرح ہوں, آپ جاؤ اور قریظہ بنو قریظہ کے اندر جا کر ان کی کھجوروں کو آگ لگا دو اور ان کے جو نوجوان ہیں ان کو قتل کر دو. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا اور میں کہ جاؤ بنو قریظہ کی کھجوروں کو آگ لگا دو ان کے باغوں. انہوں نے قیدی کر کے لیا. آپ نے فرمایا کہ تم عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے, تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی. اب حکم نبی کا یہ تھا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی. صحابہ نے, چونکہ کافی فاصلہ ہے مدینہ سے جو بنو قریظہ کا جو علاقہ ہے, اگر آپ غور کریں تو مسجد قباء کے بھی بعد, مسجد قباء سے بھی مکہ والی سائڈ پہ تھوڑا آگے آتا ہے, اور مسجد قباء جو ہے وہ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بنتا ہے, 4 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بنتا ہے. اور یہ مسجد قباء سے بھی آگے علاقہ ہے بنو قریظہ کا. آج بھی وہاں آثار موجود ہیں ان کے کچھ, اس بستی کے اور ان کے جو قبیلے تھے ان کے کچھ آثار اور نشانات موجود ہیں آج بھی. اگر آپ وہاں وزٹ کرتے ہیں تو وہاں کھجوروں کے باغ کے کچھ نشانیاں اور آثار موجود ہیں, کچھ پرانے گھر موجود ہیں آج بھی. یہ قباء سے تھوڑا آگے کر کے, اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو نبی علیہ السلام ہے کہ تم نے عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی. اب صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام کا حکم یہی تھا کہ آپ نے پہلے اگر نماز کا وقت ہو بھی جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی. کچھ نے کہا کہ نہیں, مقصد یہ تھا کہ تم نے جلدی پہنچنا ہے, یہ مقصد نہیں تھا کہ تم نے عصر کی نماز وہاں پڑھنی. نبی علیہ السلام کا مقصد فرمانے کا یہ تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے تم نے وہاں پہنچنا ہے. اب جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھنی ہی بنو قریظہ میں ہے, شاید تمہیں راستے میں ٹائم ہو جائے, انہوں نے راستے میں نماز نہیں پڑھی. جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام کے حکم سے مراد یہ تھی کہ تم نے جتنا جلدی ہو سکے اتنا تم نے وہاں پہنچنا ہے. آپ دونوں کے اجتہاد میں فرق سمجھ رہے ہیں نا. آپ کو دونوں صحابہ کے جو 2 گروہ بن گئے ان میں اجتہاد میں فرق سمجھ رہے ہیں نا. یعنی ایک گروہ نے نبی علیہ السلام کے حکم سے یہ سمجھا کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی, یعنی وہاں جا کے تم نے پڑھنی. تو جنہوں نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تم نے جتنا جلدی ہو سکے وہاں پہنچنا ہے, انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچنا ہے. اور جنہوں نے کہا کہ سمجھا کہ آپ نے شاید نماز کا وقت ہو بھی جائے, آپ نے کہا کہ تم نے وہاں جا کے پڑھنی, انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی, انہوں نے راستے میں نہیں پڑھی. تو جب نبی علیہ السلام کو دونوں کے اس فعل کا علم ہوا, صحابہ کرام کے دونوں جو موقف تھے کہ بعض نے پڑھ لی بعض نے وہاں جا کے پڑھی, نبی علیہ السلام نے اس پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ آپ نے برا, یعنی آپ سمجھ لیں کہ کوئی آپ نے اس کو برا نہیں کہا یا برا نہیں منایا اس پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے عمل کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کے عمل کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے. تو آپ صاحب جا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ راستے میں نماز اگر ہو جائے تو تم نے نہیں پڑھنی. تو لیکن یہ ہے کہ دونوں فریقین ان کا مقصد ٹھیک تھا. تو مقصد یہاں 3 مثالیں دے کر بیان کرنے کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر بھی صحابہ کرام جو ہے وہ اجتہاد کرتے تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کے اجتہادات کو صحیح قرار دیا ہے. اس کی دلیل ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں, اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. جب مسائل نئے درپیش ہیں, نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اگر اجتہاد نہیں ہوگا تو کیسے ان کا حل ہوگا؟ تو یقیناً ان مسائل کے لیے مسائل محدود ہیں, شریعت کی جو نصوص ہیں وہ محدود ہے اور مسائل لامحدود ہیں. آئے سال آئے روز کوئی نیا مسئلہ درپیش ہے. اگر آپ حج کے مسائل کی بات کر لیں, حج کے مسائل ہر سال نئے. مثلا اب جو جمرات ہیں جن کو کینکریاں ماری جاتی ہیں, اب وہ جگہ محدود تھی, لوگ لاکھوں میں آنے لگ گئے. تو اس کے اندر علماء نے غور و فکر کیا, اجتہاد کر کے اس کی جو فلور بنا دیے, 1st فلور 2nd فلور 3rd فلور, اب 3-4 فلور بن چکے ہیں اور اس پر کوئی منکر نہیں. اگر میں یہ کہوں
کوئی بھی اس پر انکار نہیں کرنے والا، سب کا اتفاق ہے کہ بھئی یہ ضرورت ہے اور اس کو بڑھنا چاہیے تھا۔ اب سعودی عرب نے اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 3 یا 4 فلور بنا دیے ہیں جو جمرات کو کینکریاں مارتے ہیں۔ پہلے حالانکہ وہ ایک ہی پتھر تھا، ایسے 3 الگ الگ تھے، اب اس کو بڑھا کر اونچا کر دیا گیا۔ تو یہ ضرورت ہے نا اس پہ۔ اس طرح نئے نئے مسئلے، مثلا مینا کے اندر، عرفات کے اندر بیت اللہ کی توسیع کا مسئلہ ہے، اسی طرح اس کے جو طواف کرنے کی منزلیں ہیں، صحیح صفا مروہ کی صحیح کا مسئلہ مثلا ہے، اب وہ 3 فلور بن چکے ہیں یا 4 بن چکے ہیں۔ اب یہ ایک ضرورت تھی، اس پر علماء نے غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ اس کے اندر اجتہاد کر کے انہوں نے کہا کہ اس کے ہم فلور زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد سیم اس جگہ میں گھومنا نہیں بلکہ اس کے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں گے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور کوئی بھی اس پہ غور و فکر کر کے نئے مسائل اخذ نہیں کر سکتا، تو ہم نئے مسائل کا حل کیسے کریں گے؟ برحال اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا دور ہے وہ عہد کبار صحابہ ہے۔ کبار صحابہ کرام کا جو زمانہ اور عہد ہے، اس کا آغاز 11 ہجری سے 40 ہجری تک ہے۔ کیوں 11 ہجری سے 40 ہجری؟ کیونکہ یہ خلفائے راشدین کا دور ہے اور یہ خلافت راشدہ کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین المہدیین من بعد، علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین المہدیین من بعد، کہ تم لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے بعد میرے جو خلفائے راشدین ان کی سنت طریقے کو لازم پکڑو۔ لہذا یہ دور اس کے بعد والے ادوار سے اس مناسبت سے زیادہ نمایاں اور خصوصیت کا حامل ہے کہ اس دور میں کبار صحابہ کرام خلفائے راشدین تھے۔ یہ خلافت راشدہ کا دور ہے۔ 11 ہجری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے، اور 12 ہجری کے آخر تک، تقریباً 13 یا 12 کے آخر تک 2 سال، یہ 2 سال سے کچھ مہینے زیادہ ان کا دورانیہ بنتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان کا دور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو عرصہ خلافت ہے وہ تقریباً 23 ہجری تک ہے۔ 23 کے بعد 35 تک جو ہے حضرت عثمان بن عفان کا دور ہے، اور 35 سے 40 تک یعنی 40 ہجری تک حضرت علی بن ابی طالب کا زمانہ اور دور خلافت۔ تو عہد کبار صحابہ کرام جو ہے اس عہد میں 11 ہجری سے 40 ہجری تک یہ زمانہ جو ہے وہ یہ دوسرا دور ہے فقہ کا اور جو مسائل کے استنباط کا دور ہے۔ اس دور میں صحابہ کرام قرآن و سنت کے علاوہ اجماع اور قیاس کے ذریعے بھی مسائل کا استنباط کرنے لگے۔ اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع کسی بھی امت میں نئے پیش آنے والے مسئلے پر اس دور کے تمام جو اہل اجتہاد ہیں، مجتہدین، یعنی جن کے اندر کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے مسائل اخذ کرنے کی کیپیسٹی ہو، صلاحیت ہو، ملکہ ہو، وہ مجتہد ہوتا ہے۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ کہ جو کتاب و سنت کی نصوص یعنی دلائل قرآن کی آیات یا احادیث میں غور و فکر کر کے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں مجتہد۔ تو کسی بھی زمانے کے مجتہدین کا کسی نئے پیش آنے والے مسئلے کے حلال یا حرام ہونے پر اجماع اور اتفاق کر لینا، متفق ہو جانا، یہ اجماع کہلاتا ہے، اور اس کے اندر بنیاد کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں قرآن اور سنت اس کے اندر دیکھتے تھے، اگر تو کوئی مسئلہ واضح اس کے اندر موجود ہوتا تو وہ اخذ کر لیتے، اور اگر وہ مسئلہ ایسا ہوتا کہ قرآن و سنت میں واضح طور پر اس کا حل موجود نہ ہوتا تو اس کے متعلق کوئی جو ہے وہ دلیل دیکھتے، اس دلیل کو دیکھ کر اس کو بنیاد بنا کر اس پر وہ اجماع کر لیتے، اتفاق کر لیتے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں، جیسے اس کی مثالیں یہاں ہم چند ایک دیں گے، کتاب میں موجود ہیں۔ قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ پہلے قرآن یا حدیث میں موجود ہے کہ نہیں۔ مثلا مثال کے طور پر جو نئی نئی چیزیں ہیں، نشہ آور جو اشیاء ہیں، مثلا مختلف قسم کی ڈرگز کی، نشے کی مختلف صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں۔ اب کیسے ہم کسی نشئی کو کسی جہاز کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلان نشہ ہے اور یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں شریعت کے اندر؟ وہ کہے گا بھائی مجھے بتاؤ کہ پاؤڈر اور یہ ساری جو قسمیں ہیں ان کا حدیث میں کئی نام آیا، ان کا قرآن میں کئی نام آیا؟ تو واقعی بالکل اس کا دعویٰ صحیح ہے کہ قرآن حدیث میں ان کا نام تو نہیں آیا، تو ہم اس کو کیسے بتائیں گے کہ بھائی یہ پاؤڈر اور یہ ڈرگز کی جو نئی نئی صورتیں ہیں یہ ساری جائز نہیں اور حرام ہے؟ ہم کہیں گے کہ اس طرح کی ملتی جلتی چیز قرآن میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ شراب۔
اب شراب کے اندر اصل ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کے حرام ہونے کی، ہم اس پہ غور کریں۔ تو غور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ شراب کو حرام کرنے کی اصل وجہ نشہ ہے، چونکہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اور نشہ آور ہے، لہٰذا ہر وہ چیز جو انسانی عقل کو متاثر کرتی ہو اور انسان کے اندر نشہ پیدا کرتی ہو وہ شراب کی طرح ہے۔ یہ قیاس ہے کہ کوئی اس طرح کا اصل مسئلہ ڈھونڈ کر جو کتاب و سنت میں مذکور ہو اس پر نئے مسئلے کو جو ہے وہ بنیاد اس کی بنایا جائے، پرانے مسئلے اصل کو نئے مسئلے پر، تو اس کو کہتے ہیں اصل کو بنیاد بنا کر جو نیا مسئلہ ہے اس کا حل اس اصل سے تلاش کیا جائے، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اس کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصل ہے، ایک فرع ہے، ایک علت ہے اور ایک حکم۔ اصل کا مطلب جو اصل مسئلہ، جیسے ہم نے شراب کی مثال دی، اب شراب اصل ہے، جتنی جو نئی چیزیں ہیں، نشے کی نئی صورتیں ہیں، وہ ساری اس پر قیاس کی جائیں گی، لہٰذا یہ فرع ہے جو نئے مسائل پہ درپیش ہیں۔ اور علت کیا ہے؟ وہ ریزن، وہ وجہ ہے جو دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نشہ ہے۔ حکم کیا نکلے گا نتیجہ تن؟ حکم یہ ہے کہ حرام ہے، یہ نتیجہ ہے قیاس کا۔ یہ انشاءاللہ اصول فقہ کے اندر اس کی تفصیل ڈیٹیل آپ پڑھیں گے، لیکن فی الوقت یہاں صرف میں نے اختصار کے ساتھ وضاحت کر دی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اجماع اور قیاس کیا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام قرآن و سنت کے علاوہ اجماع اور قیاس کے ذریعے بھی مسائل کا استنباط کرنے لگے تھے، لیکن بہت کم تھا اصل کتاب و سنت کو بنیاد بنایا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت کی جو علاقے تھے ان کے اندر وسعت پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وسعت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ مسائل کی پیچیدگیاں آئیں، تہذیبوں کا تصادم، زبانوں کا آپس میں دوسرے کے اندر ٹکرانا، داخل ہونا، اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو اس وجہ سے اس کے یہ کم تھا لیکن محدود تھا لیکن محدود تھا۔ جیسے جیسے فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا ایسے ایسے جو ہے وہ مسائل بھی بڑھتے گئے، لیکن کبار صحابہ کرام کے زمانے میں چونکہ فتوحات اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ جو پیچیدگیاں تھیں مسائل کی یہ اس قدر زیادہ نہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا اسی قدر پھر مسائل کی پیچیدگیاں بڑھتی گئیں، اور اس کے لیے پھر مزید جو ہے غور و فکر کی، اجتہاد کی ضرورت پڑی۔ اس صورتحال میں صحابہ کرام کو مجبوراً مشورے اور رائے سے کام لینا پڑتا۔ جن مسائل پہ صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے وہ مثلاً مرتدین کے خلاف قتال ہے، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ کے دوبارہ کفر میں چلے گئے، آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ 10 ہجری کو مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی آخری جو زندگی کے ایام تھے ان میں جو مسلمان ہوئے ان میں کچھ قبائل ایسے تھے جو ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اصل دل سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، چونکہ اسلام غالب آ چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اب وہ مکہ کے فتح ہونے کے انتظار میں تھے کہ کب مکہ فتح ہو اور ہم دیکھ لیں گے، اگر اہل مکہ غالب آ جاتے ہیں تو پھر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، اور اگر اہل مکہ جو ہے وہ شکست کھا جاتے ہیں اور وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے تو ہم بھی کر لیں گے۔ یعنی وہ گویا کہ اسلام کی فتح یا شکست کے انتظار میں تھے۔ تو جب اسلام کو فتح ملی، مکہ فتح ہوا، تو بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد دوبارہ مرتد ہو گئے، دوبارہ کفر میں چلے گئے۔ یہاں میں یہ بات وضاحت کر دوں کہ مرتد ہونے والوں میں وہ صحابہ قطعاً بھی نہیں تھے جو مہاجرین اور انصار جو پہلے مسلمان ہونے والے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے، مرتد ہونے والے وہ قبائل تھے جو آخر میں مسلمان ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں صرف اسلام کا غلبہ دیکھ کر، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر۔ لیکن جو مہاجرین اور انصار جو کبار صحابہ کرام جن کے بارے میں جو شیعہ حضرات اور اہل رفض جو ہیں رافضہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ مرتد ہونے والے صرف وہ لوگ تھے جو آخر میں مسلمان ہوئے تھے، صرف اسلام کے غلبے اور شان و شوکت کو دیکھ کر، دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کر کے ان کے خلاف قتال کیا ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہوا، سب متفق ہو گئے کہ ہاں قتال ہونا چاہیے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف آغاز میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے درمیان اختلاف ہوا، حضرت عمر فرمانے لگے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو گے جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف قتال کروں گا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے۔ اگر وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ یا وہ رسی بھی دیتے تھے، اگر وہ مجھ سے روکیں گے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، چونکہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں۔ تو ان کے خلاف قتال ہوا اور سب صحابہ نے بال اتفاق کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کو جمع کرنے کی جو صورت پیش آئی، قرآن کریم کو جمع کیا گیا تو
کبار صحابہ کرام جو ہیں، جن میں ہم نے کہا کہ خلفائے راشدین کا یہ دور ہے اور یہ دوسرا دور ہے، فقہی جو ادوار ہیں فقہ کے ارتقائی ادوار، اس میں دوسرا پیریڈ دوسرا دور ہے، اور یہ 11 سے 40 تک۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ ہم اس کی خصوصیات کی طرف بھی چلتے ہیں۔ اس میں کیا ہوا؟ صحابہ کرام میں اجماعات ہوئے، ان کے مرتدین کے خلاف جنگ، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، جمع تدوین قرآن کریم کی، خوارج اور باغیوں کے خلاف جنگ، غیر مسلموں سے معاہدات اور جماعت، نماز تراویح کا اہتمام وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا اور اجماع ہوا۔ استنباط احکام کے طریقے کیا تھے؟ دو ہی صورتیں تھیں، قرآن و حدیث میں موجود ظاہری نصوص سے احکام اخذ کرنا، جو مسائل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوں ان کا حکم تلاش کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی ایسی نص تلاش کی جاتی جس میں وہ سیم علت اور ریزن موجود ہوتی جو اس نئے مسئلے کے اندر موجود ہے، جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ شراب کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ اب جتنی بھی نئی صورتیں نشے کی ہیں، نشے کی جتنی بھی نئی صورتیں ہیں وہ ساری اس پر قیاس کی جائیں گی۔ اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اصل کی موجودگی میں فرع یعنی نئے پیش آنے والے مسئلے کو اس کی مشترکہ جو علت ہے، اس کے درمیان ریزن ہے، بنیادی وجہ، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کا حکم اس کو دیا جائے۔ خلفائے اربعہ کا طریقہ کار، حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، ان چاروں کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اسے قرآن میں تلاش کرتے، اگر قرآن کریم سے نہ ملتا تو حدیث میں تلاش کرتے، اور اگر حدیث میں بھی اس کا حل واضح طور پہ موجود نہ ہوتا تو اہل علم جو صحابہ کرام تھے ان سے مشورہ کرتے۔ جو کبار صحابہ کرام جن کے پاس حدیث کا، قرآن کا علم تھا، مشہور تھے صحابہ کرام، سیدنا ابو ہریرہ ہیں، سیدنا انس بن مالک ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، خلفائے راشدین بذات خود ہیں، اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عائشہ ہیں امہات المومنین میں سے، سیدہ حفصہ ہیں، ان سے مشورہ کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ ہم اس کے بارے میں کرتے، جس پر متفق ہو جاتے اس کو اس کا فیصلہ دے دیتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ پہلے دیکھتے قرآن میں اس کا حل ہے، اگر نہیں تو حدیث میں حل ہے، پوچھتے تھے۔ خلفائے راشدین باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کہ فلاں مسئلے کا حل کیا کسی کے پاس کوئی حدیث ہو، کیونکہ تمام احادیث کا علم کسی بھی صحابی کو نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رہے، تمام نبی کی احادیث کا علم کسی بھی صحابی کو نہیں تھا۔ جیسے کہ آگے انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے جب یہ مسئلہ ہم پڑھیں گے کہ فقہا کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے، دو مجتہدین اختلاف کیوں کرتے ہیں، ایک ہی مسئلے میں 2 یا 3 اقوال کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی، ہو سکتا ہے اس عالم کے پاس وہ حدیث نہ ہو جو دوسرے کے پاس ہے، یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں کوئی ایسے صحابی نہیں تھے جن کو تمام حدیث کا علم تھا، وہ کبھی سفر میں ہوتے تھے، کبھی جو ہے وہ کسی اپنی تجارت کے لیے گئے ہوتے تھے۔ اب نبی صاحب نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جب ضرورت پیش آتی پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں خلفائے راشدین اپنے زمانے میں کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا تو اس کے بارے میں صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی کے پاس فلاں مسئلے میں کوئی حدیث ہے، نبی کا کوئی فرمان ہو، اگر کوئی مل جاتا تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر وہ غور و فکر کر کے اجتہاد کر کے اس سے مسئلہ حل کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جو مثالیں درپیش ہوئی عہد صحابہ میں، اجتہاد کی چند مثالیں، ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا، پھر اس سے ہم بستری سے پہلے وفات پا گیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جب اس کے حق مہر کے حوالے سے فتویٰ لینے کے لیے بندہ آیا تو انہوں نے فرمایا اگر یہ فیصلہ صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر خطا ہو تو میری اور شیطان کی طرف۔ انہوں نے فیصلہ کیا کیا؟ فیصلہ یہ کہ اس عورت کے لیے مہر مثل ہے۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، نکاح کے اندر حق مہر متعین نہیں کیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی کہ ان کا عورت بندہ فوت ہو گیا، اب صاحب ظاہر ہے کہ بندہ فوت ہو گیا لیکن حق مہر تو اس کو ملے گا، اس کے ترکے میں سے، اس کی جائیداد میں سے پہلے حق مہر دیا جائے گا۔ اب حق مہر اس عورت کو کیا ملنا چاہیے؟ بندے تو متعین ہی نہیں کر کے گیا، وہ فوت ہو گیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس جب یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ مہر مثل اس کو دیا جائے گا۔ اب مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثل یہ ہے کہ اس عورت کی جو دیگر بہنیں ہیں ان کو کیا حق مہر ملا ہے، اس عورت کی دیگر خاندان کی عورتوں کو کیا حق مہر ملا ہے، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ یعنی جتنا حق مہر اس کی دیگر بہنوں کو دیا گیا ہے اتنا حق مہر جو ہے وہ اس عورت کو دیا جائے گا، اس بندے کے ترکے میں سے، اس بندے کی وراثت میں سے، چونکہ اس نے مقرر نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا اگر یہ فیصلہ صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر خطا ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ فیصلہ سن کر اس مجلس میں موجود صحابی حضرت ماقد بن سنان اشجعی نے کہا آپ نے وہی فیصلہ کیا جو خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک صحابی کے بارے میں کیا تھا۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسعود اتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے،
یعنی کیوں خوش ہوئے؟ کہ انہوں نے اجتہاد کیا لیکن وہ اجتہاد حدیث کے موافق ہو گیا. ان کے علم میں حدیث نہیں تھی لیکن حدیث اللہ کے نبی کی بالکل اس طرح تھی. سبحان اللہ، کیسا اتفاق ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود اجتہاد کر رہے ہیں اور ان کا اجتہاد نبی کی حدیث کے موافق نکلا. ان کو حدیث کا پتہ نہیں تھا لیکن جب پتہ چلا تو خوش ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بعض قبائل زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی، کیونکہ قرآن کریم اللہ کیا فرماتا ہے؟ خود من اموالہم صدقہ، خود من اموالہم صدقہ، کہ نبی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا نبی آپ لیں تو نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں، اب ابو بکر کو ہم نہیں دیں گے. اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد کا ارادہ کیا. جب جہاد کا ارادہ کیا حضرت عمر نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کرو گے، وہ تو مسلمان ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے اجتہاد کیا اور اجتہاد سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ میں ان سے جہاد کروں گا ان کے خلاف جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں. لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں ضرور قتال کروں گا ان کے خلاف جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں. تو انہوں نے اجتہاد کر کے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ یہ لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں. بھائی اگر نبی کے ساتھ زکوٰۃ خاص ہے تو پھر نماز بھی خاص ہونی چاہیے، پھر نماز بھی نہ پڑھو. نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں، تم زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہو تو پھر نماز بھی نہ پڑھو. تو جب نبی علیہ السلام کے بعد نماز باقی ہے تو زکوٰۃ بھی باقی ہے، تو تم زکوٰۃ دینے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ لہٰذا انہوں نے کہا میں ان کے خلاف قتال کروں گا. اس پر سارے صحابہ متفق ہو گئے. حالانکہ یہ ابو بکر صدیق کا اجتہاد تھا لیکن اجتہاد حق کے موافق تھا. اسی طرح کچھ دیگر مسائل انہوں نے یہاں ذکر کی ہیں. اجتہاد صحابہ میں اختلاف کی وجوہات، یعنی صحابہ کرام میں جو اجتہاد ہے اس کے اندر اختلاف کیوں ہوا، اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.